بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسول کریم سنائی گئی نظم کا آخری جو شعر ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: ہو غلام ناظم و تشنل، یہ خیال ہے، یہ محال ہے۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ محترم حضرت مولانا محمد حسین صاحب ناظم عدالت بنبر کی ہیں۔ تو ہو غلام ناظم یعنی شیخ کا غلام ہو اور پیاسا ہو، و تشنہ لگ، شیخ کا غلام بھی ہو اور پیاسا بھی ہو، یہ خیال ہے، یہ محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص شیخ کا سچا غلام ہو اور پیاسا بھی رہ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جہاں علم عین عمل ہوا وہی نقد دم وہی ذات ہے، یعنی شیخ سے دیا ہوا علم جب آدمی کا حال بن جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار مجھے مل گئے ہیں، اسے کیوں سمجھ گیا۔ جہاں علم عین عمل ہوا وہیں نقد دم، نقد ادار نہیں، اللہ کی ذات اور اللہ بندے کا جو مقصود ہے وہ اسے حاصل ہو گیا۔ اب علم عین عمل ہونے کے درجات ہیں، مراتب ہیں، مراحل۔ یہاں مولوی برادری میں بڑی تعداد ماشاءاللہ موجود رہتی، اور ویسے بھی اکثر لوگ کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے تو ہیں۔ پڑھنے کی سننے کی دو قسمیں ہیں، اپن کون سی قسم میں ہے وہ دیکھنا۔ پڑھنا اپنے کو آتا ہے، زبان ہم جانتے ہیں، صحت مند و تندرست ہیں، بینائی اچھی ہے، پڑھنے کا شوق ہے، 100 صفحے کی کتاب مول صاحب دیے یہ پڑھ کے آؤ، فر پڑھنے آتا ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، شروع کرے فجر کے بعد ظہر سے پہلے ختم کر۔ یہ ایک پڑھنے کی قسم ہے۔ ایک پڑھنے کی قسم اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 100 صفحات والی کتاب میں پہلے 2 صفحات پر وضو کی نماز کی سنتیں ہیں۔ وہ 2 صفحے ہم نے پڑھے، آدھے صفحے میں وضو کی سنتیں آ گئیں، 1.5 صفحے میں نماز کی سنتیں آ گئیں، پورے 51 سنتیں نماز کی اس میں لکھی۔ اب ہم نے وہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اتنی توجہ رکھی کہ ٹھیک ان تمام سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کرنا، نماز کا ادا کرنا ہمارا معمول بن گیا۔ تو اب 100 صفحے نہیں پڑھے، کتنے پڑھے؟ 2 صفحے پڑھے۔ تو ایک پڑھنا وہ ہے، ایک پڑھنا یہ ہے۔ تو اپن 2 پڑھنوں میں سے کون سے پڑھنے میں ہیں؟ 2 پڑھنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے کون سے طریقے میں ہم ہیں؟ تو علم عین عمل ہونے کے درجات میں وہ پہلے کا جو علم ہے نا، ابتدائی درجے میں وہ علم عین عمل نہیں ہو۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اچھی طریقے سے سمجھے بات۔ جو علم تھا وہی ہمارا عمل ہو گیا، لیکن یہ بالکل ابتدائی درجے کی چیز ہے جو آپ کو بتائی گئی، ورنہ قرب اور معرفت الہیہ، اللہ جل شانہ کی قربت، اقربیت، احاطت، معیت، اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت کے جو مضامین ہیں وہ مضامین کا کھل جانا اور اس کے مطابق اپنا حال ہو جانا، وہ مراد ہے حضرت کے ارشاد میں جہاں علم عین عمل ہوا وہیں نقد دم وہی ذات۔ مگر ہم یہ ابتدائی درجے کے علم کو یہ عمل ربی بنانے کے اہتمام میں کوتاہ ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے، پڑھنے کی سننے کی 2 ترتیبوں میں سے دونوں ترتیبیں جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن رہنا دونوں ترتیبیں۔ پہلا جو پڑھنا ہے
وہ معلوماتی پڑھنا ہے، اور دوسرا جو پڑھنا ہے وہ معمولاتی پڑھنا ہے۔ پہلے پڑھنے کی ترتیب معلوماتی ترتیب ہے، اور دوسرے پڑھنے کی ترتیب معمولاتی ترتیب ہے۔ کام کس سے بنے گا؟ پہلی ترتیب سے کہ دوسری؟ کام جو بنے گا، مقصود جو حاصل ہوگا، کامیابی سے جو ہمکنار ہوں گے، وہ دوسری ترتیب سے ہوں گے۔ پہلی ترتیب اکثر لوگ اختیار کر لیتے ہیں، دوسری نہیں اختیار کرتے۔ کائے کو پہلی ترتیب میں مشقت زیادہ نہیں، مشکل کچھ نہیں، آسان ہے، سہل ہے، مخالفت نفس کی ضرورت نہیں پڑتی، مجاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی، شیطان کی مخالفت کی ضرورت نہیں پڑتی، آسان ہے کر لے۔ وہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، اور ہم لوگوں کا مزاج بن گیا کیا؟ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، یہ ہے مزاج اپنا۔ لیکن یہاں آنے والا جو طبقہ ہے یہ دوسری ترتیب کے لیے آتا ہے، پہلی ترتیب کے لیے نہیں۔ یا بدلے ہوئے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ یہاں آنے والے شخص کو دوسری ترتیب کے لیے آنا چاہیے، پہلی ترتیب کے لیے نہیں۔ اللہ جل شانہ کے پاس اور انسانوں کے پاس امتحان کا انداز الگ الگ ہے۔ انسانوں کے پاس جو امتحان ہوتا ہے وہ معلومات کا ہوتا ہے، اللہ کے پاس جو امتحان ہوتا ہے وہ معمولات کا ہوتا ہے۔ ہاں، اچھی طریقے سے سمجھنا بات۔ آپ نے کسی بچے کو نماز کی 51 سنتیں سنائی، سمجھائی، اور اس سے یوں کہا کہ یہ 51 سنتیں کل آ کے میرے کو سنا دینا۔ اب وہ بچہ کل آیا، 51 سنتیں سنا دیا، مولوی صاحب شاباش بول کے 51 روپے انعام دے دیے، پاس ہو گیا۔ کسی نے سنایا 30 سنائے، کسی نے 20 سنائے، کسی نے 45 سنائے، کسی نے 48 سنائے، لیکن ایک نے 51 سنا دی۔ کیا کہتے ہیں؟ درجے اول سے پاس ہو گیا، انعام اول کا مستحق ہو گیا۔ ہمارے پاس میں جو امتحان ہوتا ہے اس قسم کا ہوتا ہے، اللہ کے پاس کا جو نظام ہے ایسا نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے طریقہ نماز بتایا کہ اس میں نبوی جو طریقہ ہے اس کے 51 اجزاء ہیں۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھتے ہیں کہ میرے حبیب کے یہ طریقوں کو پورے کے پورے اپنا رہا ہے یا نہیں، یاد ہے یا نہیں، یا نہیں، اسی طریقے سے نماز ادا کرتا ہے یا نہیں، کرتا ہے تو یہ مستحق انعام ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو یہ تاریخ سنت ہونے کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں میں اتنا پسندیدہ نہیں، قرار دیا جائے۔ ترتیبات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو یہاں آنے والے ساتھیوں کے لیے ترتیب دوسری ہے، پہلی نہیں۔ دوسری ترتیب کے حساب سے چلتے رہے تو سمجھنا چاہیے کہ علم عین عمل بنتا جا رہا۔ اسی مقصد کے لیے تربیتی مراکز اہل اللہ قائم کرتے رہے۔ وہاں سننا سنانا زیادہ نہیں رہتا ان مراکز میں، جس کو عام طور پر خانقاہ بولتے ہیں لوگ۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ دنیا کے مسائل اور جھمیلوں سے بیزار ہو کے چھٹکارا پانے کے لیے لوگ نہ جا کے خانقاہوں میں بیٹھ جاتے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ سیکھنے کے لیے، اللہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی استعداد و صلاحیت کے پیدا کرنے کے لیے، اور دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں منشائے الہیہ کی رعایت کرنے کی استعداد اور عادت کے لیے یہ تربیتی مراکز ہوتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے یا اپنے ماحول میں رہتے ہوئے
ہم کسی چیز کو اہتمام سے یکسوئی سے نہیں کر پاتے ہیں. اب وہاں وہی موضوع ہے، وہی میدان ہے، وہی کام ہے، اب اس کی پوری رعایت کرنا ضروری ہے. مثلا یہاں تو یہ عالم ہے کہ صاحب نوافل تہجد تو دور کی چیز ہے، کبھی کبھار تو کوئی فرض نماز بھی چھوٹ جاتی، لیکن وہاں رہنے والے کو تربیتاً کچھ چیزیں ایسی ضروری گردانی جائیں گی یا گردانی جانی چاہیے کہ تہجد بھی چھوٹی تو سزا دینا. اور عام طور پر ان لوگوں کے معمولات بڑی پابندی سے ہوتے ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. تو فجر سے پہلے پہلے معمولات سے فارغ ہو جاتا ہوں دوست، اور وہ وقت جتنا یکسوئی کا ہے کوئی دوسرا وقت اتنا یکسوئی کا ملنا مشکل ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ عنایات ربانی کا خاص وقت ہے کہ پروردگار عالم ان کی اپنی شایان شان نزول اجلال فرماتے ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو وہ چاہ رہا ہے اس کو دینے کے لیے ان کے در کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا رہتا ہے تم مانگو ہم دیں گے. تو وقت بڑا خاص، یکسوئی کا وقت. سو کر اٹھتے ہیں تو تھوڑی سی بشاشت، سب سو رہے ہیں تو یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو مولا کو بڑا پیار آتا ہے. لوگ سب آرام میں لگے ہوئے، لذتوں میں مشغول، غفلتوں میں پھنسے ہوئے. دیکھو یہ میرے بندے کو مجھ سے کتنا تعلق ہے، کتنی محبت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب سے میٹھی نیند کا ٹائم بھی وہی ہے. اس وقت میں جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہے. دیکھو میرے بندے کو مجھ سے کتنا تعلق ہے، کتنی محبت ہے. پوری دنیا سو رہی، میرے تعلق نے اسے اٹھایا، میری محبت نے اسے بستر سے الگ کیا، میرے شوق نے اسے اپنے آرام کو قربان کر دینے پر آمادہ کیا. اب یہ میرے سامنے کھڑا عرض و مناجات کر رہا ہے. یہ ادا پروردگار کو بڑی پسند ہے. اور ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے لکھ رکھا ہے کہ بیشتر بزرگان دین کے اذکار کا جو وقت رہا ہے وہ فجر سے پہلے ہی کا وقت رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ وقت خصوصیت سے روحانی فیوزات کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے. اب یہاں رہ کے تو سب کچھ کرنا مشکل رہتا ہے، تو ایسی جگہ جا کے پڑھو اور اتنا عرصہ وہاں رہو کہ 24 گھنٹے کے اللہ کے پسندیدہ معمولات اتنی زیادہ اہتمام سے کریں کہ وہ عادت ثانیہ بن جائے. عادت ہو جانے کے بعد میں پھر آسان. ہمارے کتنے ہی ساتھی ہیں 12 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، مگر تہجد کو اٹھ جاتے. کتنا ہی تھکا ہوا رہوں، کتنی دیر ہو جائے سونے کے بعد سے، مگر اللہ میں اٹھا دیتے. اسی طریقے سے ایک ایک چیز پر عمل کا کہ مشق کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں خانقاہ. مرکزی تربیت ہے. اور پہلے زمانے میں بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مگر اس زمانے میں اندیشہ ہو رہا ہے کہ ذرا باقاعدہ کڑک قسم کے نگرانوں کو بھی شاید رکھنا پڑے گا کہ ذرا دیکھو کیا حال ہے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، سنت کے مطابق نماز چل رہی کہ نہیں چل رہی، رکوع قاعدہ صحیح کے طریقے کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جو ٹائم تھوڑا سا مل گیا بیٹھ کے آپس میں ہیران سوران کے بارے میں تبادلے خیال تو نہیں ہو رہا. تہجد کو اٹھے تھے کہ نہیں اٹھے تھے، ذکر ہوا کہ نہیں ہوا. وضو کر رہے ہیں تو بقدر ضرورت پانی سے کر رہے ہیں کہ زائد ضرورت پانی سے کر رہے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں تو غفلت کے ساتھ میں کھا رہے ہیں کہ یاد الہی کے ساتھ. کھاتے وقت میں کھلانے والا یاد رہنا اور پیتے وقت میں کھلانے والا یاد رہنا. ہمارے حضرت نے فرمایا ہے نا
یہ جو کلام غلام ہے یہ سب ساتھیوں کے پاس رہنا، اس کو پڑھتے رہنا، جتنے اجتماع، جتنے جلسے، جتنی تقریریں، جتنے مقررین، جتنے واعظین خصوصیت سے اس لائن کی تعلیمات سلسلے کے جوڑوں وغیرہ میں دیتے ہیں، وہ سب اس میں ہیں۔ البتہ نہیں سمجھ میں آئے تو جگہ پینسل لگا لے کے، پینسل کا نشان لگا لے کے رکھ لینا، کسی مناسب وقت پہ کسی جاننے والے سے سمجھ لینا۔ تو اس میں کیا ہے؟ کھاتے ہوئے شعور میں رزاقیت رہے، کھاتے ہوئے کھا تو رہے مگر شعور میں کیا رہنا؟ کھلانے والا۔ اسی واسطے کھانا کھانے کے بعد میں تعلیم ہے، کھانا کھانے کے بعد سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا، اور پیتے ہوئے نظارہ ساقی کیا کرو، پیتے ہوئے ساقی پلانے والے کا نظارہ کرنا، پلانے والے کو دیکھنا۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنے ایک رشتے دار کے گھر میں پانی لا کے دیے تو ایسا ہاتھ میں گلاس پکڑ لے کے ایسا 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 دیکھ رہے تھے۔ تو خاندان کی بڑی بوڑھی ایک خاتون تھی جو ہمارے حضرت کو چھوٹے میاں بولتی تھی، اور بڑے لوگ آرا تورائی بولتے ہیں تو زیادہ اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اس خاتون نے یوں کہا، چھوٹے میاں تیرے کو پانی میں بھی کھاتے بھی دکھ رہا ہے کیا؟ ایسا پوچھیں گے۔ نے فرمایا ہاں ہم فقیروں کا بادشاہ نظر آ رہا ہے۔ اس تعلیم کو پایا ہوا ایک چھوٹا سا طبقہ ایک جگہ بیٹھا ہوا، تھوڑی سی آشنائی تھی، اس تعلیم سے واقفیت تھی، مگر شعور زندہ نہیں۔ چائے کا دور چل رہا ہے، چائے پی رہے ہیں، ایک صاحب کی طرح متوجہ ہو کے حضرت نے فرمایا پی تو رہے ہو، پلانے والے کو بھی دیکھا؟ بس بولتے ہی وہ پردہ ہٹ گیا، بے شعوری کا جو پردہ تھا وہ ٹوٹا، غفلت کا جو پردہ تھا وہ ہٹا، اور ان کا فوراً ذہن متوجہ ہوا، اور اس علم کی روشنی میں ان کو ادراک ہونے لگ گیا کہ کون ہے پلانے والا۔ تو بس ایک کیفیت طاری ہو گئی، وہ پیالی لے کے کھڑے ہو گئے، دیکھ لیا بول کے، ایسی کیفیت ان کی کہ کچھ مت پوچھی۔ تو ہم لوگ بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں مگر غفلتوں کا شکار ہے، یا تو کھانے میں نقص نکالنا یا کھلانے والے میں نقص نکالنا۔ حضرت بناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں سیب آیا، دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ میں کتنا کرم کا معاملہ کر رکھا ہے۔ سیب ہے کشمیر کا، میں ہوں حیدرآباد میں۔ ظاہر ہے کہ سیب درخت پر لگتا ہے، درخت کا بونا، نگرانی کرنا، پانی پہنچانا، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنا، نشو و نما بڑھنے تک جبکہ پھل لینے کے لائق ہو، تدریجی نظام ہے اللہ کے پاس۔ یہاں اللہ کی سنت یہی ہے، دنیا میں اللہ کی سنت تدریجی نظام کے ساتھ چیزوں کا دینا ہے۔ جنت میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اسی لیے یہاں پھل لگنے کے بعد میں آپ توڑ دو تو پھل لگنے کے لیے 2-4 مہینے لگیں گے، وہاں ایسا نہیں ہے، توڑتے لگ جاتا ہے، وہ قدرت کے مظاہرے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ کی سنت جاری ہے، تو پودا بڑے ہونے کے لیے ٹائم چاہیے، اس وقت تک اس کی حفاظت کرنا، اور اس کے بڑھنے کے لیے لمبا چوڑا نظام ہے، پانی کا، ہواؤں کا، روشنی کا، یہ سارا نظام اللہ نے چلایا۔ بونے والا کوئی، سینچنے والا کوئی، نگرانی کرنے والا کوئی، سورج نکل رہا روشنی پر، دھوپ پڑ رہی، چاند نکل رہا چاندنی پھیل رہی، ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، موسموں کی تبدیلیاں آ رہے ہیں، آہستہ 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 وہ بڑھا، اس کے بعد پھل لگا، پھر بڑا ہوا اتنا کہ اب اسے کھایا جا سکے۔ اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب، جب لگ کے قابل استعمال ہو جاتا، کوئی توڑ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں توڑ لیا تو خود ہی تب بن کے نیچے آ جاتا ہے۔ اب وہ وہاں سے پھل تیار ہوا تو اب اسے توڑا گیا، توڑنے والا ہاتھ کوئی اور،
اور کشمیر سے لے کے یہاں تک لاکھوں لوگ ہیں، مختلف ریاستیں ہیں بیچ میں، لاکھوں لوگ ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں پہنچا کسی ریاست میں. یہ ریاست میں آیا بھی تو یہاں بھی لاکھوں لوگ ہیں. یہاں کے بازار میں آیا تو خریدنے والے نے خریدا اور لا کے مجھ تک پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے تک پہنچانے کے نظام کے لیے میرے پروردگار نے اس کے پیچھے اتنا لمبا چوڑا نظام چلایا. اب بتاؤ اسے کھا کے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو صرف ایک مثال ہے. ہمارے پاس روٹی آتی ہے، چاول آتا ہے، گوشت آتا ہے، ترکاری آتی ہے، روزمرہ سینکڑوں چیزوں کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں. ان سب کے پیچھے اللہ جل شانہ کا یہ زبردست نظام ہے. اسی لیے حکم ہے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرو. یہ علم وہ علم ہے جو آدمی کو 24 گھنٹے کے تمام کاموں میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے. اور یہ حالت ہی یاد والی حالت کہلاتی ہے. اور اگر یہ حالت نہ ہو تو اس حالت کو غفلت والی حالت کہتے ہیں. اب غفلت والی حالت کو یاد میں تبدیل کرنے کے لیے محنت چاہیے. اسی محنت کو مجاہدہ کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے ہمارے سلسلے کی تعلیمات کی اصطلاح میں یاد کو غفلت پر غالب کرنے کی کوشش کا نام مجاہدہ ہے. غفلت پر یاد کو غالب کرنا. اسی لیے فوراً کھانے کا تقاضا پیدا ہوتے ہی ہاتھ ڈال کے کھانا نہیں شروع کر دینا، ذرا شعور صحیح کرنا. درمیان میں بھی متوجہ رہنا، پھر اخیر میں بھی افطارہ کی تعریف کرنا. اس طریقے سے تمام چیزوں کے برتنے میں اس تعلیم کا استحضار ضروری. تو اس کی مشق کے لیے جو تربیتی مرکز قائم کیا جاتا ہے اس مقصد سے وہاں اور تھوڑا سا ٹائم یکسوئی کا فارغ کرنا اور اسی کو مقصد بنا کر وقت نکالنا چاہیے. دوسرے چھوٹے موٹے جو مقاصد رہتے وہ نہیں رکھنا. کہتے ہیں کہ گوشت کو مقصود بنا کے کوئی نہیں جاتا خریدنے، ہڈی کو مقصود بنا کے کوئی گوشت کی دکان پہ نہیں جاتا. مقصود تو اس کا گوشت ہوتا ہے، ہڈی تو ویسے ہی مل جاتی ہے نا. اور عجیب نظام یہ ہے کہ اگر کوئی گیا کسی خاص ضرورت سے ہڈی لینے کے لیے تو جب جا کے اس کو بولتا ہے کہ ہڈی چاہیے تو ایسا چھل کے دیتا ہے کہ گوشت کا نام نہیں رہتا. گوشت چاہیے تو ہڈی خود بخود دیتا ہے. ایسے ہی مقصود رکھو اعلیٰ. یہ ادنا چیزیں تو ویسے ہی ساتھ میں آتی ہیں، لیکن جب نیت میں مقصود ادنا ہو جاتا ہے تو پھر اعلیٰ چیز چھوٹ جاتی ہے. اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن پاک کی اس آیت میں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو صرف دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ہاں جو لوگ یوں کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. اس لیے مقصود رکھو اعلیٰ اور ترتیب بناؤ دوسری. سننے کی، سنانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی ترتیب دوسری بناؤ. اسی لیے ساتھیوں کو جو بات بولتے ہیں وہ فلانی کتاب دیکھو فلانی کتاب دیکھو تو شاید بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، بڑی عربی کتابیں بھی پڑھ لیا، ایک اردو کی چھوٹی کتاب پڑھو بول کے بولے، بول کے خیال آ سکتا ہے کسی کو. یہ دوسری ترتیب کے واسطے پڑھو بول رہا ہوں، پہلی ترتیب کے واسطے نہیں. معلوماتی ترتیب کے لیے پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے معمولات کی ترتیب. غلہ لا کے گھر میں تھیلوں کا رکھ لیے، قوت کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو کھا لیے آپ 100 گرام 200 گرام اس سے توانائی آئے گی نا. جو استعمال کرے اس سے توانائی حاصل ہوگی. جو تھیلوں کا رکھا ہوا ہے اس سے توانائی ملی. ہمارے کام کی چیز وہ ہے جسے ہم نے استعمال کر لی.
اس مقصد کے لیے ہے بھائی وہ ترتیب جو کل سے جس کے آغاز کے سلسلے میں بات چل رہی، بہت سارے ساتھیوں میں ماشاءاللہ دلچسپی آپ لوگوں کی سن کے جی بڑی امیدیں بھی بن رہی، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ابتدائی مجلس میں آ کے شوق دکھائے، اس کے بعد میں پھر وہی کبھی اجتماع کا اعلان ہوا تو آئے۔ کل آنے کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، ان لوگوں کے آنے کی اہمیت زیادہ ہے جو مستقل وقت فارغ کر کے معلومات کو معمولات میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کے لیے ایک سوئی سے فارغ ہو کر وہاں مشغول ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی بھی ضرورت نہیں، کم چاہیے، کام کے چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شوق دے سب کو، ترتیب بنائے آہستہ 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 آہستہ، اللہ کرے کہ کوئی مفید نظام ایسا قائم ہو کہ سب کے لیے نفع بخش۔ اس پر مجھے بات یاد آئی کہ ابھی موصوف نے حضرت کی ایک نظم سنائی، تو اس میں علم عین عمل سے متعلق بات، ایک دوسری بات تربیت ہی کی لائن کی عرض کرنا ہے کہ آپ اپنے اعضاء و جوارح کو حق تعالیٰ کے منشے کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ایک ہے مجموعی طور پر تمام چیزوں کی طرف متوجہ رہنا، کان بھی محفوظ رہے، آنکھ بھی محفوظ رہے، زبان بھی محفوظ رہے، ہاتھ بھی محفوظ رہے، پاؤں بھی محفوظ رہے، خیال بھی پاکیزہ رہے، ان سب چیزوں کی طرف بیک وقت توجہ۔ ایسا کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کو ایک چیز کی طرف دھیان رہتا، دوسری چیز کی طرف نہیں رہتا، اس کے نتیجے میں اس میں بھی کچا رہ جاتا ہے، اس میں بھی کچا رہ جاتا ہے۔ اس لیے کم از کم ایک ایک چیز کو ٹارگٹ بنانا، خاص طور سے مثلا غیر ضروری بات زبان سے نہ نکلی۔ اب غیر ضروری ہی بات نہیں کر رہا تو ضرر والی بات کیسا کریں گے؟ یعنی جس بات کے زبان سے نکالنے سے دنیا کا نقصان ہو اور جس بات کا کے زبان سے نکالنے سے آخرت کا نقصان ہو، وہ بات کیسے نکالے؟ اب کس بات سے نقصان ہوتا ہے؟ اتنا موٹا موٹا علم تو تقریباً سب کو حاصل، عام نارمل حالت میں تو زبان کی حفاظت کر لیتے، لیکن ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ خاص طور سے غصے کی حالت میں حفاظت کرو۔ آسان کام نہیں ہے، ذرا مشکل کام ہے، اور ہر مشکل کام سے ذرا پیچھے ہے۔ جس وقت میں غصہ ہو اس وقت زبان قابو میں رکھو۔ گالی دے دی، گالی دینا تو ایمان کی صفات کے منافی ہے، آدمی کو فاسق بنا دیتا ہے۔ غیبت کر دی، سخت ترین گناہگار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بول دیے تو اس قدر مذموم عمل ہے کہ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کذب مومن میں نہیں پایا جاتا، جھوٹ نہیں پایا جاتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کان تشنی، تو ایسی تو ویسی، یا تو ایسا تو ویسا، باہر میں ذرا زیادہ نہیں چلتی تو گھر میں بہت چلاتی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ضرر والی بات ہے نا، نقصان والی چیز ہے۔ اپن کوشش کرنا کہ غیر ضروری بات سے بھی پرہیز کر، بلکہ ہمارے بعض اکابر نے تو ضروری کی تعریف ہی کرتے ہوئے یوں کہا کہ ضروری وہ ہے جس کے نہیں کرنے سے ضرر ہو۔ یہ کام ضروری ہے، کیا مطلب؟ جس کو نہیں کریں گے تو نقصان ہو۔ تو جس وقت میں بات نہیں کرنے سے نقصان ہے اس وقت میں بات کرو، ورنہ اکثر تو فضول باتیں ہوتی ہیں، بیکار، کوئی کام کی نہیں، نہ دین کی نہ دنیا کی۔ تو اہتمام شروع کر دیا اس کا۔ اب ایک لوتھڑے کو، زبان کو، جسم کے ایک حصے کو اللہ کے حکم کے آگے جھکائے رکھنے کی ایک محنت۔ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ خانقاہ میں حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی گھنٹوں نہیں کئی دن گزر جاتے تھے، کوئی کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ نماز، تلاوت، ذکر، فکر، مجلس کے وقت میں مجلس میں حاضری، اپنا حال لکھ کے حضرت کے پیش کرنا یا کتاب کا مطالعہ کرنا، بس اس میں یعنی فلانے صاحب ہیں خانقاہ میں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، مسجد میں دیکھے تو نماز کے وقت میں سمجھ میں آتا۔ اچھا، رہتے ہوئے ہونے کی حالت میں ہو گئی ایسی، کیونکہ پرانی عادت ہے نا، جلدی نہیں نکلتی،
ہو گئی کچھ غلطی تو شیخ کو اطلاع دینا کہ صاحب یہ کوتاہی ہو گئی. ایک صاحب کو کھانا لانے کے لیے جانے کے 2 دروازے تھے. ایک وہ دروازہ تھا جو مدرسے میں سے ہوتا ہوا مطبخ میں پہنچتا، ایک وہ دروازہ تھا جو مسجد میں عوام الناس کے آنے جانے کے لیے دروازہ تھا، اس راستے سے بھی مطبخ کو پہنچتے. ایک صاحب خانقاہ میں تھے، مسجد مدرسے میں سے گزرنے والے راستے سے مطبخ میں گئے. راستے میں کسی بچے سے کچھ بات چیت ہو گئی، بات چیت میں کچھ نرم گرم ہو گیا. اب انہوں نے سیدھا حضرت کو لکھا کہ حضرت ایسا ایسا ہو، بلا کم مقاصد بتا دینا اپنی غلطی، اپنی کمی، اپنی کوتاہی کو. یہ خوش فہمی میں مت رہنا، حضرت کو سب معلوم ہو جاتا نہیں بھی بتائے تو. یہ خیال ہی عام طور پر درست نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی کسی کو پروردگار عالم کسی کے کوئی حال منکشف فرماتے ہیں کہ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بعض صحابہ پہنچتے تھے، کہتے تھے حضرت مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی. خالی پہنچ جانا کافی، بتاتے کئی کو نہیں بتاتے. نہیں بتانے کے پیچھے یا تو یہ غلط فہمی رہتی، یا ایک دوسرا روگ رہتا، ایک دوسری بیماری رہتی جس کی طرف اس کا اپنا خیال نہیں جاتا. عام طور پر وہ بیماری کیا رہتی؟ میں یہ غلطی کرا سو اقرار کرنا، اعتراف کرنا، میری پوزیشن خراب کر لینا ہے. غلطی کو ماننے تسلیم کرنے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ اعتراف ہی اصل چیز. قیام اللیل ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے، خیال آیا ان کو کہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے. وہ جا رہے تھے، ایک صاحب کی تلاوت انہوں نے سنی. پہلے رستوں سے بھی گزرتے تھے تو کان میں قرآن شریف کی آیتیں پڑھ جاتی تھی. گھر میں پڑھنے والے لوگ تلاوت کرتے تھے، سامنے سے گزرنے والے کے کان میں بھی وہ آیات قرآنیہ پڑھ جاتی تھی. آج ایک گھر میں سے بھی گزرتے ہوئے قرآن شریف سننے کو نہیں مل رہا. پہلے اس کا بڑا اہتمام ہوتا. ہاں اکثر گھروں کے سامنے سے گزرے تو گانوں کی آوازیں برابر آتی. وہ گزر رہے تھے وہ صاحب، تو ایک صاحب اندر بیٹھے ہوئے جو تلاوت کر رہے تھے، تو یہ تلاوت ان کے کان میں پڑی کہ ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. عقل سے کام کا کو نہیں لیتے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وہ سوچ ان کو عربی آتے، عربی جانتے تھے، عربی زبان والا آدمی. میرا ذکر ہے قرآن شریف میں. اس کو خیال آیا قرآن شریف دیکھنا چاہیے میرا ذکر کیسا ہے اس میں. اگر آپ کو کوئی بولے آج اخبار میں تمہارا نام آیا، خرید کے دیکھتے نہیں دیکھتے؟ پہلے پوچھتے خوشی اخبار میں نہیں خریدنے والا ہے، اس کے گھر پہ نہیں آنے والا، جا کے خرید کے لائے گا. اور اگر خریدنے کی استطاعت نہیں رہی تو کسی دوسرے کے پاس جس کے پاس وہ اخبار ہے وہ حاصل کرے گا، منگائے گا اور دیکھے گا کیا لکھا ہے. تو وہ صاحب کو خیال آیا کہ قرآن شریف میں میرا ذکر ہے، جا کے پڑھنا چاہیے. بلکہ خیال آیا اور کھول کے پڑھنا شروع کرے. ایک جگہ سے کھولے، اس میں لکھا ہوا تھا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں. یہ چیزیں انہوں پایا تھا پڑا. وہاں رک گئے، رک کے بولے یہ تو میرا ذکر نہیں ہوتا، اس واسطے سے کہ میں اتنا خراب بھی نہیں ہوں. پھر اس کے بعد میں ایک حصہ کھولے، اس میں تھا کچھ لوگ ہیں راتوں میں کم سوتے ہیں، بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کے اخیر وقت میں اٹھ کے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، استغفار اور دعا میں لگے رہتے ہیں، اپنے مالوں میں محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا حق رکھتے ہیں، پوچھنے والے کو بھی دیتے ہیں، نہیں پوچھنے والوں کو بھی دیتے ہیں. وہاں رک گیا.
کہ بولا کہ اللہ میرا حال میرے کو معلوم ہے، یہ بھی میرا ذکر نہیں ہوتا، یہ تو تیرے کوئی بہت ہی پسندیدہ بندوں کا ذکر معلوم ہوتا۔ پھر ایک جگہ سے کھولے، اس میں ایک آیت نکلی، کچھ لوگ ہیں اچھائیاں برائیاں دونوں کو ملا لیے، ان کو اپنے قصوروں کا اعتراف، ان کی توبہ اللہ قبول فرمائے گے۔ تو بس وہاں ہاتھ مار کے بولے گا کہ یہ ہے میرا ذکر، یہ ہے میرا ذکر۔ تو اعتراف ہونا نا آدمیت ہے، یہ کہ آدمی میں اپنے قصور کا اعتراف ہو۔ دیکھو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہلکی سی لفظ یا بھول ہو گئی، بس پھر کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اعتراف ہونا، مانتا نہیں اندر والا کہ میں بولوں گے مجھ سے یہ ہوا۔ اب انہوں نے کیفیت لکھ دی، وہ بچے کی ایسی ایسی گفتگو ہو گئی جانے کے درمیان میں کھانے کے، اب حضرت نے سزا تجویز فرمائی کہ اب آپ آئندہ سے اس دروازے سے کھانا لینے کے لیے نہیں جائیں گے، اب جتنا عرصہ رہے وہی دوسرے راستے سے آنا، دوسرے راستے سے آنا۔ تربیت تو یوں ہوتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ایک تربیتی نظام قائم کرنے کا ایک پروگرام ذہن میں ہے۔ آپ حضرات سے کہنا یہی ہے کہ جب بھی موقع ملے بلکہ ترتیب کوئی بنا کر ایسی جس میں آپ اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کریں، اپنے حالات کے حساب سے، کوئی تھوڑا وقت نکال سکتا ہے، کوئی زیادہ، یکسوئی کے ساتھ آ کے وہ مشق کرنے کے مقصد سے آنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس شوق میں وہاں آ گئے اور یہاں گھر والوں کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کو بھی جانا رہے تو گھر والوں کا انتظام کر کے جانے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ حج کو جا کے آنے تک گھر والوں کی جو کچھ ضرورتیں ہو سکتی ہیں اس کا انتظام کر کے جانے کا حکم ہے حاجی صاحب کو۔ تو ایسی جگہوں پر آنے کے واسطے اس قسم کا وہ کوئی بندوبست کرے بغیر آنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ ضرورت کے بقدر جو جو نظم کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، کسی مناسب فرد کے مردانے سے گھر میں قیام کی، جو محرم ہو، باشعور ہو، اس کا انتظام پورا کر کے آنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات جو آپ کو سنائی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح میں سے جس کے بارے میں اپنے کو احساس زیادہ ہو کہ یہ سب سے زیادہ غلط کار ہے، زیادہ غلطیاں اسی سے ہوتی ہیں، یا مجھ سے زیادہ تر گناہ جس سے زیادہ سرگرد ہوتا ہے، اس کا انتخاب کر کے اس کے بارے میں توجہ 24 گھنٹے رکھنے کی کوشش کریں کہ اس سے اللہ کے منشے کے خلاف، مرضی کے خلاف کچھ ایک ایک خوبی کو اپنے اندرون میں لانے، ایک ایک برائی کو، خرابی کو اپنے اندر سے زائل کرنے کے لیے کم از کم 40 دن تک خصوصی توجہ کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ اس کے خاص اثرات بزرگوں نے بتلائے ہیں۔ شاید اسی واسطے 40 روز کا ایک عمومی نظام اصلاح و تربیت کا بزرگوں نے قائم کیا۔ خیر اللہ کے پاس لوگ چلہ کشی کے لیے پہنچتے تھے، بہت بولنے کی عادت، بات ہی نہیں کرنا، تو 40 دن بلا ضرورت اس کی کوشش ہے، اس کا اہتمام۔ تربیت انسان کی ہو جائے تو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ ذرا مشکل کام ہے، اور اسی واسطے بھی ذرا لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ صاحب اتنا کنٹرول، اتنی مشکل، اتنا مجاہدہ، اتنی ریاضت، اتنی کوشش، آمادہ نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا گیا کہ صاحب 100 صفحات کی کتاب پڑھ لینا آسان ہے، یہ 2 صفحات کے مطابق اپنی وضو نماز کو بنانا اتنا آسان نہیں۔ سمجھ میں آنے کے واسطے ایک مثال دی گئی
کہ ہر لائن کی اپنے کو محنت کرنی ہے، بہترین اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ایک محنت ہے، اور بیک وقت سارے حسن اخلاق سے آراستگی کی محنت نہیں جاری رکھی جا سکتی، تو ایک ایک صحیح اتنی خراب عادتیں ہیں، ہر ایک سے چھٹکارا پانے کی ایک جدوجہد ہے۔ بیک وقت سب سے چھٹکارا پانا مشکل ہو تو ایک ایک کو موضوع بنا کر محنت کیجیے، جب لگے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ علوم بھی حق تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، جن علوم کی عطا ہونے کے بعد پھر یہ سب چیزیں بہت معمولی آدمی کو سمجھ میں آنے لگتی۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں خصوصیت سے جو عنصر ہے وہ یہی ہے کہ ان کی تعلیم کوئی صحیح لے لیا تو سب چیزوں کی اصلاح ہو جاتی۔ تو ہمیشہ اللہ ہی کا دھیان اور ہمیشہ اللہ ہی کی مرضی کی تلاش میں آدمی لگا ہوا رہے گا تب ان کی مرضی کے خلاف کون سا کام کرے گا؟ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ کہنا سننا یا اپنی طرف سے ارادہ کرنا، اپنی محنت، اپنی کوشش، یہ تو سبب کے درجے میں اپنے کو کرنے کی، لیکن اس وقت تک آدمی کا کام نہیں بنے گا جب تک کہ ادھر سے فضل اور عنایت خاصہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمیشہ ان کے فضل کے بھکاری بنے رہیں، اپنی محتاجی کا کشکول کھول کے ہمیشہ ان کے سامنے رکھیں۔ مولا کوئی فضل خاص کا قطرہ اس بھکاری کے کشکول میں ڈال، کب ان کی عنایت ہو جاتی نہیں بول سکتے، اس واسطے بولتے مستقل رکھو گے، سمجھانے کے واسطے بولے ہیں بزرگان۔ جھاڑ جو ہے اپنے ڈالے یوں کر کے رکھتا، ہاتھ پھیلا کے رکھتا، ایک ہی جگہ رہتا ہوں، اتنے سال کا ہے درد بول تو 25 سال کا ہے، وہ 30 سال کا ہے، وہ 50 سال کا ہے، ایک ہی جگہ ہے، کہیں جا رہا آ رہا نہیں، مگر ہاتھ ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ وہیں اس کو اس کی روزی مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ کبھی پانی کچھ کم بھی ہوا، کبھی خشک ہوائیں بھی چلیں، کبھی تیز دھوپ بھی پڑی، کچھ پتے بھی سوکھنے شروع ہو گئے، پھل بھی برابر نہیں لگ رہے، مگر ان ہاتھ پسارے کا پسارا ہی رہتا ہے کہ نہیں؟ یا ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیتا۔ ہمارا حال کچھ ایسے ہی ہو گیا، تھوڑی دیر اٹھا کے مانگتے، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو نہیں، اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، نعوذ باللہ من ذلک۔ کبھی ادھر متوجہ ہو گئے، کبھی ادھر متوجہ ہو گئے، کبھی ادھر متوجہ ہو گئے۔ ہمارے لیے تو ایک ہی در ہے بس، ان کے در کے سوا تو کوئی در نہیں، اور داتا سوائے ان کے کوئی اور نہیں، کمی کسی چیز کی ان کے پاس میں نہیں ہے۔ ہاں ان کے دینے میں ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت، کبھی زیادہ دیتے ہیں، کبھی کم دیتے ہیں، کبھی نہیں دے کے دیکھتے ہیں، پکا ہے کہ نہیں؟ اتنی آزمائش تو اس زمانے میں نہیں ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ بعض صحابہ کرام کو بڑی سخت اذیتیں تکلیفیں دی جاتی تھیں، بہت ستایا جاتا، ان کو ستانے والوں نے کہا تمہارا اللہ تمہاری مدد کا کو نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا کہ میرا ان سے ایک معاملہ ہوا ہے، سودا ہوا ہے، سودا، بہت بڑی چیز کا میں خریدار بنا ہوں، معاہدہ ہوا ہے ان سے، تو دیکھ رہے ہیں اس کا خریدار پکا ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور سمجھانے کے واسطے بولے بزرگاں 10 روپے کا گھڑا لینے کے واسطے گئے تو پیسے دینے سے پہلے گھڑا صحیح ہے نہیں دیکھتے، بتائیے دیکھتے، تو طرف گھما کے دیکھتے، کہیں سڑک تو نہیں، کہیں شگاف تو نہیں، کہیں دراڑ تو نہیں آ گئی، وہ سب دیکھ لینے کے بعد میں اطمینان ہو گیا۔ تو کلر بھی دیکھتے اچھا پکا ہوا ہے کہ نہیں، پکے لال ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، اس واسطے کہ نظر کبھی کبھار بعض چیزیں پکڑ سکتی ہے، بعض چیزیں نہیں پکڑ سکتی۔ سڑک تو نظر آ جاتی ہے، کلر نظر آ جاتا ہے، لیکن اندر ڈالے سو پانی، باہر نکلنے کے لیے کہیں کوئی ساند واند تو ایسی نہیں رہ گئی ہے جو میرے دیکھنے میں نہیں مل رہی، بلکہ انہیں پانی ڈال کے چاروں طرف گھما کے دیکھتا ہے، اوپر نیچے کمار اس سے پوچھے کیا کر رہا بھائی میرے گھڑے کے ساتھ نہیں، کیا فوج میں لے رہا ہوں، پیسے دے کے لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 10 روپے کا گھڑا خریدنے کے بعد سے آدمی ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے ٹن ٹن پکا ہے کہ نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ نے تو اہل ایمان سے جنت کا سودا فرمایا ہے،
تو دیکھیں کبھی دیں گے کبھی نہیں دیں گے، کبھی روک کے دیں گے، کبھی تھوڑا دیں گے، کبھی زیادہ دیں گے. باقی ان سے یہ مت بولنا جیسا آزمانا ہے آپ آزما لیجیے، نہیں بولنا ان سے کیا بولنا؟ میں کمزور، میں حقیر، میں فقیر، میں محتاج، میں ضعیف، میں عاجز. مولا میں کسی امتحان کا، کسی ابتلا کا، کسی آزمائش کے لائق ہی نہیں ہوں، بس میرے ساتھ تو آپ عافیت کا معاملہ کیجیے. ان سے تو یہی بولتے رہنا ہے. باقی کبھی ایسا آیا تو اس وقت میں ذہن میں یہ چیزیں رکھنا. بس بھائی یہ چند باتیں اس موقع پر ذہن میں رکھیں. آپ تعالیٰ جل شانہ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد.